پتمس کا جزیرہ افسس سے کوئی 60 میل شمال مشرق میں تھا۔ چونکہ یہ جزیرہ ایک چٹانی سلسلہ پر مشتمل ہے، اس لیے اسے قید تنہائی اور جلاوطنی کی سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ قیدیوں سے کان کنی کا کام کروایا جاتا تھا۔ جلاوطنی اور تنہائی کی اس حالت میں خداوند نے اپنے بندہ یوحنا پر اپنا مکاشفہ ظاہر کیا۔ مکاشفہ کی 7 کلیسیاؤں کے نام خداوند کا پیغام صرف اس وقت کی کلیسیاؤں یا پھر عالمگیر کلیسیاؤں ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ کلیسیائیں 7 کلیسیائی ادوار یا زمانوں کی علامت ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 2 باب میں 4 کلیسیاؤں کا بیان ہے: افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، اور 3 باب میں سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا کا بیان ہے۔ یہ 7 کلیسیائیں جغرافیائی طور پر ایشیائی کوچک موجودہ مغربی ترکی میں واقع تھیں۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہونے کی نسبت سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ عدد تقریباً 44 بار استعمال کیا گیا ہے۔ عالمگیر سطح پر 7 کلیسیائیں عالمگیر کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہیں، لہٰذا یہ پیغامات ہر دور کی کلیسیا کے لیے ہیں۔ یہ خطوط 7 کلیسیاؤں کے فرشتہ کے نام لکھے گئے ہیں، جس سے مراد ان کلیسیاؤں کی قیادت ہے۔ کلیسیا کے قائدین کلیسیا کی ترقی کے ذمہ دار ہیں اور خداوند کے حضور جواب دہ ہیں۔ ان کے تقرر کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ مقدس لوگ کامل بنیں اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ لیکن یہ پیغامات صرف قائدین ہی تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمانہ کے ایمانداروں کے لیے ہیں، کیونکہ ہر خط کے آخر میں یہ الفاظ محکوم ہیں: جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آئیے اب پہلی کلیسیا کا بیان پڑھیں۔ افسس کی کلیسیا۔ افسس کی سرد مہر کلیسیا۔ افسس پتمس کے جزیرہ کے قریب ترین شہر تھا اور رومی صوبے آسیا کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر آرٹ، تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ افسس کی کلیسیا کے نام جس کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے پڑھیے۔ مکاشفہ 2 باب 1 آیت سے 7 آیات تک، صفحہ نمبر 243 243۔ مکاشفہ 2 باب 1 آیت سے 7 آیات تک۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔
مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ سب سننے والوں کو برکت ملے۔ آمین۔